آپ نام لکھیں، کور نمبر لکھیں تاکہ معلوم ہو یا آپ کا سامان ہو سکتا ہے جیسی سوٹ کیس آپ کا ہو اسی کلر اور اسی سائز کا سوٹ کیس دوسرے کا بھی ہو، تو آپ کو پٹے پر پہچاننے میں مشکل ہو، اس لیے کوئی نہ کوئی علامت لگا دیں۔ وہاں آپ کا سامان آپ کے جو معلم کے آدمی ہوں گے وہ اٹھائیں گے، پھر بس پہ لا دیں گے۔ ہو سکتا ہے جس بس پر آپ کو بٹھالا جائے اسی پر آپ کا سامان ہو، اور کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ سامان کسی دوسری گاڑی پر ہے، آپ بس پر ہیں۔ بہرحال آپ اطمینان سے بس پر بیٹھیں۔ مدینہ منورہ میں یہ بس آپ کا جو ہوٹل پہلے سے طے شدہ ہے وہاں پر پہنچا دے گا۔ یہ آپ وہاں پہنچ گئے، اترے، کوئی گھبراہٹ نہیں، یہ سامان وہاں کے قلی اتاریں گے، انہی کے معلم کے آدمی۔ جب وہ سامان اتار دیں گے آپ ہوٹل کے ریسپشن پر جائیں، وہاں پر آپ کا جو کمرہ الاٹ ہوگا وہ پہلے سے آپ کا نام وہاں لکھا ہوگا، اس کی آپ چابی لے لیں اور اس کے بعد جا کر اپنے کمرے میں چلے جائیں۔ وہ سامان جو بس سے اتارا جائے گا وہ اپنے آپ بھی آپ لے جا سکتے ہیں، نہ لے جائیں تو وہ وہاں کے جو قلی ہیں وہ سامان آپ کا وہاں پہنچا دیں گے۔ لیکن بعد میں حاجیوں کو یہ ہوتا ہے، گھبراہٹ ہوتی کہ کہیں یہ چوری نہ ہو جائے، وہ ہندوستانی مزاج ہے، لیکن چوری ووری کچھ نہیں ہوتا، تاخیر ہو سکتی ہے، تو اس لیے وہ سامان آپ اپنے آپ بھی لے جا سکتے ہیں لفٹ سے۔ لفٹ ہوتی ہے ہر ہوٹل میں، جو بھی آپ کو کمرہ ملے گا وہاں آپ اطمینان سے چلے جائیں۔ اب آپ کمرے پر چلے گئے، ظاہر ہے راستے کی تھکاوٹ ہے، کچھ کھانے پینے کا سامان ساتھ میں ویسے تو ملے گا ہی، کچھ روکھا سوکھا رکھ لیں، اور وہاں بھی انتظام پہلے جانے کے بعد معلم کی طرف سے انتظام ہوتا ہے، مدینہ منورہ میں بھی۔ کھانا کھا لیں، آرام کر لیں، تھوڑا سا سو جائیں، اور اس کے بعد نہا لیں، نہانے کے بعد اچھے کپڑے پہن لیں، خوشبو لگا لیں۔ اب آپ کا جو اصل مقصد ہے مدینہ منورہ میں جا کر وہ ہے مسجد نبوی میں جانا۔ اب آپ جو ہے پورا، میں یہ رائے نہیں دوں گا کہ جاتے ہی آپ سامان رکھیں اور فوراً مسجد کے لیے چلے جائیں۔ ظاہر ہے ایک تھکاوٹ ہے انسان، اور تعب ہو، تھکاوٹ ہو تو اس میں عبادت میں مزہ نہیں ہے۔ عبادت کا مزہ جو ہے جب طبیعت میں نشاط ہو، چستی ہو، تو عبادت کرنے کا بھی مزہ ہے۔ تو اس لیے آپ عجلت نہ کریں، آپ بس سامان رکھ کر، اگر وقت ہے جیسے آپ رات میں پہنچے ہیں تو تھوڑا سا آرام کر لیں، بہت رات ہے، 1-2 بج رہا ہے، 11-12 بج رہا ہے، تو تہجد کے وقت آپ چلے جائیں، نماز آپ کی قضا نہ ہو، فجر پڑھ کر واپس آ جائیں۔ اب بہرحال آپ اور آپ کے ساتھ جو عورتیں ہیں، آپ کی ماں ہو، آپ کی بیوی ہو، آپ کی بہن ہو، یہ تمام لوگ سامان اپنے قاعدے سے رکھ لیں، تالا لگا دیں، اس کی چابی ریسپشن پر دے دیں۔ جس ہوٹل پر آپ کا قیام ہوگا اس کا ریسپشن کارڈ ضرور لے لیں۔ وہاں ہوٹل کے جو وزٹنگ کارڈ ہوتے ہیں، ان کا کارڈ ہوتا ہے ہوٹل کا، اس کے دوسری جانب ہوٹل کے پہنچنے کا پورا پتہ ہوتا ہے۔ دیکھ لیں یہ ہوٹل کہاں پر ہے، کس جگہ پر ہے، اس کا راستہ جو جا رہا ہے مسجد نبوی کی طرف یہ کتنی دور ہے، یہ سب اچھی طرح سے۔ 1-2 گزارشات اور ہیں، وہ یہ ہے کہ سم جو آپ کو ملے گا، ملے یا آپ اپنے طور پر خریدیں۔ ہاں بھائی، اندر سم جو ملے تو آپ کے ساتھ جو عورتیں ہیں ان کے موبائل میں بھی سم ہونا چاہیے، آپ کے بھی۔ کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ جلدی ایکٹیویٹ نہیں ہوتا تو لوگ پریشان ہوتے ہیں، لیکن آپ موبائل میں سم ڈالیں اپنے پاس بھی اور اپنے ساتھ جو عورتیں ہوں، اور کچھ ریال، یہ تجربے کی بات کر رہا ہوں کہ کچھ ریال، کچھ پیسے آپ عورتوں کے پاس ضرور رکھیں، 100-200 ریال ان کے پاس بھی رکھیں اور اپنے پاس بھی رکھیں، تاکہ کوئی کسی طرح کی پریشانی نہ ہو۔ آپ کی ماں ہو، آپ کے کوئی بھی ہو، ان کے پاس بیگ میں ہونا چاہیے۔ وزٹ اور جو کارڈ ملے وہاں کا، وہ کارڈ بھی ہوٹل کا ان کے پاس ہونا چاہیے، اور جو بھی علامتیں معلم کی طرف سے ملتی ہیں، کارڈ وغیرہ ملے، لٹکانے کے لیے کوئی ملے، سب کچھ چیزیں آپ رکھیں، ہوٹل پہ کچھ مت چھوڑیں، اس طرح کی چیزیں جس سے آپ کو مدینہ منورہ میں اپنے ہوٹل میں بعد میں پہنچنے میں دشواری نہ ہو۔ بہرحال آپ مسجد نبوی کی طرف چلے۔ مسجد نبوی میں آپ اور آپ کے ساتھ عورتیں ساتھ میں جائیں گی۔ اب یہاں 1-2 باتوں کا خیال رکھیں۔ مسجد نبوی کے جس گیٹ سے آپ اندر داخل ہوں گے، آپ کے ساتھ والی عورتیں اس گیٹ سے اندر نہیں جا سکتی۔ عورتوں کے گیٹ الگ ہیں، آپ کے گیٹ الگ ہیں۔ مسجد نبوی کے تینوں سائیڈ میں عورتوں کے بھی گیٹ ہیں اور مردوں کے بھی گیٹ ہیں، لکھا ہوا ہے وہاں پر۔ بعض مرتبہ عورتیں گھبرا جاتی ہیں کہ ہم تو آپ کے ساتھ آئیں، آپ کے ساتھ جائیں گے، لیکن وہاں الاؤ نہیں ہے، اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آپ اگر پیچھے کی جانب سے ہیں 17-18 نمبر گیٹ کی طرف سے، تو ادھر بھی عورتوں کے گیٹ ہیں، تینوں طرف ہیں، آگے
تو نہیں، آگے تو صرف امام صاحب کا گیٹ ہے، جو 46 گیٹ ہے مسجد نبوی کے، تینوں طرف عورتوں کے بھی ہیں مردوں کے بھی ہیں۔ اب آپ اس گیٹ سے داخل ہو رہے ہیں، عورتیں قریب میں دوسرے گیٹ سے جا رہی ہیں۔ مسجد نبوی میں داخل ہونے سے پہلے کچھ باتیں ذہن میں رکھیں۔ آپ عورتوں سے ایک جگہ طے کر لیں۔ مسجد نبوی کے چاروں طرف باتھ روم بنے ہوئے ہیں، بیت الخلاء باتھ روم بنے ہوئے ہیں، ان میں بڑے بڑے نمبر پڑے ہوئے ہیں، 16-17 باتھ روم ہیں۔ یا تو یہ طے کر لیں کہ اگر تم یہاں آ جانا تو تم ہمارا انتظار کر لینا، ہم یہاں پر پہلے آ جائیں گے تو ہم تمہارا انتظار کریں گے، ورنہ کوئی بھی جگہ طے کر لیں۔ اور جگہ طے کرنے کی 2-3 جگہ بتلا دیتا ہے۔ مسجد نبوی میں جو اصل گیٹ ہے اس کے پیچھے آنگن ہے، آنگن کے پیچھے جال ہے، اس پر بھی نمبر لکھا ہے، مثلا 17 نمبر یہاں پر ہے تو یہ جامع مسجد کے جو گیٹ ہے یہاں پر بھی 17 ہی ہوگا۔ تو اگر یہ ہے تو آپ یہ کہیں کہ دیکھو یہ 17 نمبر گیٹ سے ہم لوگ انٹر ہو رہے ہیں، اگر ہم پہلے فارغ ہو گئے تو ہم تمہارا یہاں پر انتظار کر لیں گے، تم فارغ ہو جانا تو یہاں انتظار کر لینا۔ میں یہ باتیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت عورتیں گھبرا جاتی ہیں کہ ہمارے شوہر یا ہمارا بیٹا یا ہمارے بھائی ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ نہیں، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، ایک پہلے جگہ طے کر لیں۔ خیر، اب آپ مسجد نبوی میں ہمارے ساتھ آپ گئے، آپ کے ساتھ عورتیں بھی گئیں۔ مسجد نبوی میں جب داخل ہوں تو داہنا پیر رکھیں، دعا پڑھیں، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اور اگر مکروہ وقت نہ ہو، یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، عصر کے بعد کا یا فجر کے بعد کا وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد پڑھ لیں۔ اگر مکروہ وقت ہو تو نہ پڑھیں۔ اب آپ مسجد نبوی میں داخل ہو گئے، اگر کوئی جماعت کا وقت ہے تو جماعت سے نماز پڑھ لیں۔ ہیں یہاں بھی آپ مسافر، لیکن جماعت سے نماز پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے۔ عورتیں بھی اگر نماز جماعت سے پڑھنا چاہیں تو نماز جماعت سے پڑھ لیں۔ اب مسجد نبوی میں ہاں عورتوں کے سلسلے میں 1-2 باتیں اور، چونکہ عورتیں جماعت سے نماز یہاں نہیں پڑھتی تو عورتوں کو جماعت سے نماز کا طریقہ بھی نہیں پتا ہوتا۔ آپ کو تو پتا ہے لیکن عورتوں کو نہیں پتا ہوتا، تو عورتیں بہت غور سے سن لیں۔ جب جماعت سے نماز عورتیں پڑھیں گی اور امام صاحب جب اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کہیں گے تو وہ بھی کہیں گی، اس کے بعد ثنا امام صاحب پڑھیں گے، عورتیں بھی ثنا پڑھیں گی، مرد بھی پڑھیں گے۔ پھر امام صاحب جب قرات شروع کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، تو کوئی بھی عورت ساتھ میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گی۔ یہاں تو آپ پڑھتی ہی تنہا، لیکن جب امام صاحب چاہے کوئی نماز ہو، چاہے ظہر اور عصر ہو جس میں زور سے آواز نہیں آتی، اور چاہے فجر اور مغرب اور عشاء ہو، امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، عورتیں غور سے سنیں گی۔ امام صاحب کوئی سورت ملائیں گے، عورتیں سنیں گی، پڑھیں گی نہیں، کچھ نہیں پڑھیں گے۔ اب امام صاحب جب رکوع میں جائیں گے، عورتیں بھی رکوع میں جائیں گی۔ رکوع کی جو تسبیحات ہے وہ امام صاحب بھی پڑھیں گے، عورتیں بھی پڑھیں گی۔ کھڑے ہونے کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ کہیں گی، عورتیں بھی ربنا لک الحمد کہیں گی۔ سجدے میں جائیں گی تو سجدے کی تسبیحات بھی پڑھیں گی، سارے کام کریں گی، درود شریف بھی پڑھیں گی، التحیات بھی پڑھیں گی، درود شریف بھی پڑھیں گی۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے، چونکہ نماز میں التحیات واجب ہے، التحیات پڑھیں گی اور اس کے بعد درود شریف۔ بعض مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ درود شریف ابھی مکمل نہیں ہوا کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا، کوئی بات نہیں، درود شریف تو سنت ہے، مکمل نہیں ہوا آپ بھی امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر لیں۔ کوئی عمل امام صاحب کے عمل سے پہلے نہ کریں، نہ رکوع میں جائیں نہ سجدے میں جائیں، اور نہ ان کے عمل کے بعد کریں، تاخیر ہو جائے بہت۔ بہرحال یہ میں نے مختصر سا طریقہ بتلا دیا۔ مسجد نبوی میں آپ پہنچ گئے، آپ نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ لیا۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں جانے کے بعد جو سب سے اہم ترین عمل ہے وہ ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت۔ یہ مقصود سفر ہے، چونکہ مدینہ منورہ حج کے اعمال میں سے نہیں ہے، لیکن چونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس نے مجھ سے ملاقات کی، اور جس نے مجھ سے ملاقات کی میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اگر کسی امتی کو حاصل ہو جائے، اس سے بڑی کیا خوش نصیبی ہے۔ تو گویا کہ آپ اللہ کے پیارے نبی سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے ادب و احترام بھی بہت ضروری ہے مسجد نبوی کا اور مدینہ منورہ کا۔ اب سن لیجئے کیسے جائیں۔ پہلے تو ایک طریقہ یہ تھا کہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو میں بتایا کرتا تھا کہ آگے جا کر بائیں طرف مڑ جائیں، لیکن موجودہ اس وقت یہ ہے کہ باب السلام سے ہی انٹری ہے۔ باب السلام مثلا یہ ہے تو سیدھا جائیں گے تو حضور کا روضہ پڑے گا، اور باب السلام سے باقاعدہ سب لوگوں کو ایک ساتھ نہیں جانے دیتے، اب انہوں نے بیریکیٹنگ بنائی ہے۔
اس میں گھوم پھر کے انسان کو، جیسے آپ نے بہت سی جگہ دیکھا ہوگا کہ جانا یہاں پر ہے لیکن اتنا گھومتے ہوئے ایسے ایسے کر کے جائیں گے تاکہ رش نہ ہو. تو گھبرائیے گا مت، چاہے باہر سے باب السلام سے آ جائیے، چاہے مسجد نبوی کے اندر جا کر پھر نکل کر کسی گیٹ سے باب السلام کی طرف آ جائیے، اور جو لائن لگی ہو اسی لائن میں لگ جائیے. یہ مردوں کا ہے، عورتوں کے لیے نہیں. اور اس طرح باب السلام سے اندر داخل ہو جائیں گے. آپ جب اندر داخل ہوں گے تو گویا کہ یہ راستہ جو جا رہا ہے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی طرف جا رہا ہے. وہاں پر جائیے، بائیں طرف پہلے ایک جالی پڑے گی، اس کو چھوڑ دیجیے. دوسری جو جالی ہوگی اس پر ایک موکھلا بنا ہوگا، اس طرح ایک موکھلا، اس پر لکھا ہوگا ہنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گرین کلر سے. اب کلر بدل دیا گیا ہو تو معلوم نہیں، لیکن گرین کلر سے ہنا رسول اللہ. گویا کہ یہ موکھلا جو ہے یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سارے پردے ہٹا دیے جائیں تو آپ کے چہرے انور کی طرف ہی جا رہا ہے. اب آپ جب بالکل اس کے سامنے ہیں تو گویا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے سامنے ہیں. اس میں میری یہاں پر ایک دو رائے ہیں، اس کو بھی سن لیجئے. بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا، حالانکہ وہاں پر تو دل کی کیفیت عجیب ہونی چاہیے کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کا نذرانہ پیش کرنے جا رہے ہیں. لوگ موبائل سے ویڈیو بنانے لگتے ہیں، ویڈیو کال اپنے گھر پہ کرنے لگتے ہیں. یہ انتہائی غلط ہے. بھائی آپ وہاں عبادت کرنے جا رہے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کو یہ دکھانے نہیں جا رہے ہیں کہ ہم حضور کے روضے پاس کھڑے ہیں. تو اس ناچیز کی اس رائے کو، اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ دیکھا دیکھی نہ آپ ویڈیو کال کریں نہ ویڈیو بنائیں. اس ساری جگہوں کے ویڈیو بنے ہوئے ہیں، کتنے ویڈیو پڑے ہوئے ہیں، لوگ دیکھ لیتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جب آپ دکھائیں گے تبھی لوگوں کو پتا چلے گا کہ یہ روضہ اقدس ہے، یہ سنہری جالی ہے، یہ ریاض الجنہ ہے. ایسا نہیں ہے. ہزاروں مرتبہ، بلکہ بعض مرتبہ تو رشتہ دار یہ کہتے ہیں یہ شخص وہاں حج کرنے گیا ہے یا ویڈیو بنانے گیا ہے. وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے. پل پل کے ویڈیو آپ بنا کر اس کو جو ہے بھیجتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اس لیے موبائل سائلنٹ پہ لگا کر آپ اندر رکھیے گا اور اس کے بعد جائیے. جانے کے بعد جو پہلا موکلا ہو اس میں آپ کو سلام پڑھنا ہے. یہاں پر عورتیں سن لیں، یہ عورتوں کے لیے نہیں بتلا رہا ہوں، عورتوں کا طریقہ بعد میں ابھی بتلاتا ہوں. سلام کتابوں میں تو تفصیلی سلام پڑھنے کا موقع نہیں ملتا. وجہ یہ ہے کہ یہ مثلاً موکلا ہے اور یہ راستہ ہے. اب یہاں پر آپ کو رکنے نہیں دیں گے، یہاں پر آپ کو رکنے نہیں دیں گے، بس سلام پڑھیے اور آگے بڑھیے. تو مختصر سلام بتلا دیتا ہوں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درود اور سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے رسول. بس اتنا کہہ دیجئے، ہاتھ نہ اٹھائیے ادھر، اتنا کہہ دیجئے. اور مزید یہ ہے کہ آپ سے چونکہ لوگوں نے سلام کے لیے کہا ہے تو یہ جملہ کہہ دیجئے کہ جن جن لوگوں نے سلام کے لیے کہا ہے اے اللہ کے رسول ان کے سلام کو قبول فرما لیجئے. بس اس کے بعد آگے بڑھ جائیے. تفصیلی سلام اگر پڑھنا ہے اور بھیڑ نہیں ہے تو ذرا پیچھے ہٹ جائیے. مثلا یہ جو پوری جگہ ہے اس میں یہ روضہ اقدس کے قریب کا حصہ ہے اور یہ دیوار پچھلی ہے، تو ذرا پیچھے کھڑے ہو جائیے. اور کتاب میں اگر آپ کے سلام ہے یا آپ کو یاد ہے تو پڑھ لیجئے، اس کو منع نہیں ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، آپ کہیں گے کہ دیکھو کتاب میں تفصیلی سلام لکھا ہوا ہے اور یہاں یہ بھگا رہے ہیں تو ہمارا کوئی عمل چھوٹ گیا. نہیں، آپ کو دوسروں کا موقع، لاکھوں آدمی آپ کے پیچھے لگا ہوا ہے اور جگہ تو ایک ہی ہے، اس لیے مختصراً سلام کریے. جیسے دنیا میں آپ ایک دوسرے کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی لوگ سلام کرتے، وہاں پر سلام کریے. اور ذہن میں رکھیے کہ آپ کے سلام کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. یہ تو ہماری بدعمالیاں ہیں کہ ہم لوگ جواب نہیں سن پاتے. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں نے پڑھا ہے، جو آپ کے مدرسے کے اس کے بانی ہے، کہ جب وہ روضہ اقدس کے پاس پہنچے اور انہوں نے اللہ کے پیارے نبی کو سلام کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا اور آپ نے اس کو اپنے کانوں سے سنا. ہمارا بھی یقین ہونی چاہیے کہ وہاں پر سلام سنتے ہیں. اس لیے انتہائی ادب و احترام سے شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ جب پہنچے تو بالکل موکھلے کے سامنے نہیں کھڑے ہوئے، ذرا پیچھے کھڑے ہوئے پائنتی کی جانب. تو کسی نے پوچھا کہ آپ بالکل سامنے کیوں نہیں کھڑے ہوئے؟ بتائیے، اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے متقی پرہیزگار، کیا بات ارشاد فرمائی. کہا زکریہ کی یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اللہ کے پیارے رسول کا سامنا کر سکے، اس لیے ادب و احترام پر پائنتی کھڑے ہوئے. تو ادب و احترام یہی ہے کہ بالکل سامنے نہیں بلکہ پائنتی.
اور اس موکھلے سے لوگ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ قبر نظر آ جائے، تو قبر نظر نہیں آتی۔ یاد رکھیے اللہ کے پیارے نبی کی قبر کچی ہے، اور اس کے بعد کئی کمرے ہیں، کئی دیواریں ہیں، اس کے بعد پھر 10-15 فٹ کا فاصلہ ہے، اس پر بھی ایک ہرا پردہ پڑا ہے، اندھیرا رہتا ہے، وہاں کچھ نہیں دکھتا۔ آپ چاہیں کہ ہم جالیوں سے کچھ دیکھ لیں، دکھتا کچھ نہیں ہے، اس لیے صرف سلام پڑھیے، آگے بڑھ جائیے۔ دوسرا موکھلا ہے، اس پر ہونا ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ انور سامنے ہوگا، وہاں پر سلام کر دیجیے کہ اے ابو بکر صدیق آپ پر سلامتی ہو۔ تیسرا حضرت عمر فاروق، وہاں پر کہہ دیجئے کہ اے امیر المومنین، اے عمر فاروق آپ پر سلامتی ہو، آپ ہمارے سلام کو قبول فرما لیجئے۔ یہ مختصر 3 قبریں ہیں مسجد نبوی کے اندر، اللہ کے پیارے نبی کی، حضرت ابو بکر صدیق کی اور حضرت عمر کی۔ اب سلام پڑھ کر آپ باہر نکل جائیے، اور باہر نکلنے کے بعد چونکہ خانہ کعبہ ادھر ہے، سلام آپ نے ادھر پڑھا، خانہ کعبہ ادھر ہے، باہر نکلنے کے بعد آپ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، دعا کر لیجئے۔ روضہ اقدس کی طرف ہاتھ پھیلا کے دعا نہ کریے، دعا آپ اللہ سے کر رہے ہیں، اس لیے باہر نکلنے کے بعد آپ دعا کر لیجئے۔ اب آپ داخل ہوئے ہیں باب السلام سے، نکلے ہیں باب جبرائیل سے، باہر نکل گئے، تب آپ کیسے اندر جائیں؟ تو اب آپ کو بتلا دیتے ہیں کہ آپ پھر مسجد نبوی میں داخل ہو جائیں، اور جس گیٹ سے آپ آئے ہیں اسی گیٹ سے باہر نکلیں، کیونکہ آپ کے لیے مسئلہ ہوگا، اتنی بڑی مسجد ہے، 46 گیٹ ہیں، آپ باہر جائیں گے لمبا پڑے گا، اس لیے ایک تجربے کی بات یہ ہے کہ کسی بھی آپ اندر داخل ہو جائیں، اور جس گیٹ سے آئے ہیں اس گیٹ کا نمبر آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے۔ باب السلام سے آئے ہیں تو باب السلام سے تو نکلنے نہیں دیں گے، لیکن جس طرف آپ کا ہوٹل ہے اس طرف جو بھی گیٹ ہو اس طرف آپ چلے جائیے۔ یہ آپ کا پہلا عمل مدینہ منورہ جانے کے بعد ہوا، یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر سلام۔ اس کے بعد آپ جائیے، اب آپ کے ساتھ اگر عورتیں ہیں تو جو جگہیں آپ نے متعین کی ہے وہاں پر آپ کی بیوی یا آپ کی ماں یا جو بھی ہوں گی وہ وہاں پر ملیں گی، ان کو فون کر لیجئے اگر آپ کے پاس موبائل ہو، لیکن عورتوں سے کہہ دیجئے گھبرائیں مت، وہ اس جگہ پر کھڑی ہو جائیں، ابھی کمرے نہ جائیں۔ پہلی مرتبہ میں نہیں مشورہ دیتا ہوں کہ اکیلے وہ کمرے چلے جائیں، جانے میں کہیں بھٹک جائیں، ادھر ادھر چلے جائیں، وہاں سب اتنے ہزاروں سینکڑوں ہوٹل ہیں۔ اب آپ اور آپ کے ساتھ جو بھی عورتیں ہیں وہ کمرے واپس چلی جائیں۔ اب وہاں مدینہ منورہ میں 8 دن آپ کو رہنا ہے، کوئی عمل نہیں ہے سوائے اس کے کہ باجماعت نماز کا اہتمام کریں، باجماعت نماز کا اہتمام کریں۔ ہندوستان میں نماز کے اور اذان اور نماز کے درمیان 15 منٹ اور کہیں 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے، وہاں ایسا نہیں ہے۔ وہاں اذان ہوئی بس فوراً 5 منٹ کے بعد، اور بعض مرتبہ تو بھیڑ میں 5 منٹ کے بعد بھی نہیں، فوراً نماز ہو جاتی۔ اذان کے جو اوقات ہیں وہ وہاں کی مسجدوں کی گھڑیوں میں لکھے ہوئے ہیں، اس کو آپ نوٹ کر لیں، اس کا فوٹو لے لیں تاکہ آپ کو معلوم ہو۔ ہر اذان، ہر نماز اول وقت میں ہوتی ہے تو اذان بھی اول وقت میں ہوتی ہے۔ اب آپ اس کا دھیان رکھیں، کوئی جماعت آپ کی نماز جماعت سے نہ چھوٹے۔ ہو سکتا ہے کہیں کسی سے کوئی کہہ دے کہ بھائی نماز تو وہاں اپنی پڑھنا، وہاں ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا، تو اس کے بارے میں سن لیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو میری مسجد میں نماز پڑھے گا اس کو 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ جماعت سے پڑھے گا تو 27 گنا اور بڑھا دیجئے تو کئی لاکھ ہو گئی۔ تو ایک جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب لاکھوں نیکیاں آپ کے نام اعمال میں لکھ دی جائیں گی۔ اس لیے میرے بھائی، میرے عزیز، کتنا بھی کوئی کہے آپ کو جماعت سے نماز پڑھنا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب انسان جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے تو ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے۔ اب ہوٹل سے مسجد نبوی کتنی دور ہے، کتنی نیکیاں آپ کو لکھ دی گئیں، کتنے گناہ معاف ہو گئے۔ اس لیے، اور وہاں پر جو ائمہ ہیں، امام ہیں، جہاں تک میری معلومات ہے وہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہی ان کا تعلق ہے، وہی زیادہ تر امام رکھے جاتے ہیں، تو ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھیں۔ بہرحال یہ 8 نمازیں، 8 دن آپ کو 40 نمازیں، حالانکہ یہ صرف ایک حدیث پر عمل ہے کہ جس شخص نے 40 نمازیں یہاں پڑھ لی اس کی شفاعت ہم پر واجب ہو گئی، اس پر لوگ وہاں 8 دن رکھتے ہیں۔ 8 دن میں باجماعت نماز ادا کرنا ہے۔ اب دوسرا عمل سمجھیے، دوسرا اہم عمل ہے جنت میں جانا۔ جنت کا ایک ٹکڑا جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ یہ حقیقت میں جنت کا ہی ٹکڑا ہے، جب یہ دنیا ختم ہوگی اس کو جنت میں شامل کر دیا جائے گا۔ تو آپ بڑے خوش نصیب ہیں
کہ اپنی اس زندگی میں آپ جنت میں پہنچ گئے، جنت کے اس ٹکڑے میں، لیکن چونکہ اس میں بہت بھیڑ ہوتی ہے، جگہ کم ہے، تو اب انہوں نے ابھی تک پہلے دوسرے سسٹم تھے، اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتا ہے۔ ایک ایپ ہے، وہ وہاں پر معلوم ہو جائے گا آپ کو معلم کی طرف سے۔ اب سب لوگوں کے پاس وہ موبائل نہیں ہوتے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ کے یہاں ساتھ جو پڑھے لکھے ہیں ان کے پاس ہیں وہ ایپ ہے، 2 ایپ ہیں، نسک کے نام سے ہے اور توکلنا کے نام سے ہے۔ یہ 2 ایپ ہیں، ان میں آپ کو جب آپ اس کو کریں گے تو آپ کی ٹائمنگ آ جائے گی، بس اس ٹائم آپ کو جانا ہے، اور یہ پورا طریقہ آپ کو وہاں بتا دیا جائے گا معلم کی طرف سے۔ اسی ہی آپ جو ٹائمنگ آپ کی ہوگی اس ٹائم آپ ریاض الجنہ میں جائیں گے، جو بھی جانے کا وقت ہوگا، رات کا ہو یا دن کا ہو۔ ریاض الجنہ جو حقیقت میں جنت کا ٹکڑا ہے، جنت میں شامل کر دیا جائے گا۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ میرا حجرہ اور میرے ممبر کے درمیان کا جو حصہ ہے یہ جنت کے کیاریوں میں سے، باغیچے میں سے ایک باغیچہ ہے۔ اللہ آپ کو وہاں پہنچائے گا، وہاں 2 رکعت نماز پڑھنے کا آپ کو موقع ملے گا، نماز پڑھیے۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے، جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا کہ اگر فجر کے بعد کا یا عصر کے بعد کا وقت ہے تو یہ وقت نوافل پڑھنے کا نہیں ہے۔ اتفاق سے آپ کو موقع عصر بعد یا فجر بعد ملا تو آپ وہاں پہنچ کر نفل نہ پڑھیں، دعا کر لیں، وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے۔ خوب رو رو کر دعا کریں۔ ایک دعا میں بتا دیتا ہوں، وہ ضرور کریں کہ اے اللہ یہ تیرا کرم ہے کہ تو نے زندگی میں مجھے جنت کے اس ٹکڑے میں پہنچا دیا، اب ہم یہاں سے تو نکل جائیں گے، چلے جائیں گے، لیکن جب میرا انتقال ہو، جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اے اللہ مجھے اس جنت سے محروم مت کرنا۔ ظاہر ہے یہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے۔ جب انتقال کے بعد انسان جائے گا تو کیا معلوم آپ کی وہ دعا قبول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں پہنچا دے، تو اس لیے بھی دعا کر لیجئے گا۔ بہرحال ریاض الجنہ میں آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، دعا پڑھی، اور اس کے بعد پھر آپ کو باہر نکل کر سلام پیش کرتے ہوئے، چونکہ وہ ایسی جگہ ہے کہ پھر سلام پیش کرنے کا آپ کو موقع ملے گا اور آپ باہر نکل جائیں گے۔ بس 8 دن میں جتنا اللہ آپ کو توفیق دے آپ سلام کریں اور ریاض الجنہ میں جائیں۔ نہ زیادہ مل پائے ریاض الجنہ میں جانے کی کوئی بات نہیں، عورتیں سن لیں، عورتوں کی ٹائمنگ ہوتی ہے، یہ عورتیں خود ان کو وہاں پر جو پاکستانی عورتیں اردو بولنے والی ہوتی ہیں وہ بتا دیں گی، اس ٹائم کا خیال کرتے ہوئے عورتیں جائیں گی۔ عورتوں کو وہاں تک بالکل قریب تک نہیں لے جایا جاتا، تھوڑا دور رہتا۔ تیسری ایک چیز، مسجد نبوی میں ایک چبوترا ہے صفہ، جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مدرسہ ہے، جو آپ نے ہجرت کی تھی۔ جب ہجرت کے بعد آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اس کے بعد اس صفہ چبوترے پر صحابہ ایک دوسرے کو پڑھاتے تھے۔ تو اگر اللہ آپ کو موقع دے تو وہ چبوترا آج بھی ہے، اس پر آپ جائیے، وہاں پر تھوڑی دیر کچھ پڑھ لیجئے، اور یہ تصور کریے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرات صحابہ نے بیٹھ کر قرآن کو سکھایا ہے اور قرآن کو سیکھا ہے۔ اللہ جتنا بھی موقع دے۔ بقیہ آپ کو 8 دن کوئی عمل نہیں کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ نفلیں پڑھیے، درود شریف کی کثرت رکھیے، اور اس طرح یہ مدینہ منورہ آپ کو میں رہنا ہے۔ ہاں، وہاں پر ایک قبرستان ہے جنت البقیع، جب آپ سلام پڑھ کے باہر نکلیں گے تو تھوڑے سے فاصلے پر جنت البقیع ہے، جو فجر کے بعد اور عصر کے بعد کھلتا ہے۔ یہاں پر صحابہ کی قبریں ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی قبریں ہیں، ازواج مطہرات کی قبریں ہیں، حضرت فاطمہ کی قبر ہے۔ آپ وہاں پر لکھا کچھ نہیں ہے، جو قبرستان میں جانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور انتم سلفنا ونحن بالعصر، کی سلامتی ہو تم پر اے قبر والوں، تم پہلے چلے گئے، ہم بعد میں آئیں گے۔ وہاں جائیں اور اس کے بعد فاتحہ پڑھیں۔ بڑا لمبا قبرستان ہے، عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، مرد جا سکتے ہیں۔ یہ آپ چلے جائیں جتنا آپ کو موقع ملے، عصر بعد، فجر بعد۔ اس کے بعد کچھ زیارت کی جگہ ہیں، کچھ زیارت کی جو جگہ ہیں وہ معلم کے آدمی آپ کو وہاں نہیں لے جائیں گے، آپ کو اپنے طور پر ٹیکسی کر کے جانا ہوگا۔ وہ زیارت کہیں گے، آپ اس میں بیٹھ جائیں۔ وہ زیارت کی مخصوص جگہ مثلاً احد پہاڑ لے جائیں گے، مسجد قباء لے جائیں گے، ان جگہوں پر لے جائیں گے، 7 مسجد کو دکھلائیں گے، جہاں پر غزوہ خندق ہوئی تھی وہ جگہ دکھلائیں گے۔ وہ سب تاریخی جگہ ہیں، آپ چاہے اس کا مطالعہ کر لیں، جہاں وہ لے جائیں وہاں آپ چلے جائیں، اور جانے کے بعد وہاں پر کوئی چیز اٹھانا یا وہ کرنا وہ نہ کریں۔ بس جو مستحب عمل ہے کہ جیسے آپ کو غزوہ احد، جہاں پر احد ہوا تھا وہاں لے گئے تو وہاں پر 70 صحابہ مدفون ہیں، وہاں پر جا کر آپ ان کو سلام پڑھ لیں، سورہ فاتحہ پڑھ لیں،
وہاں پر وہ جگہ موجود ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کو کھڑا کیا تھا اور وہ شہید ہو گئے تھے. دندان مبارک جہاں آپ کا شہید ہوا تھا وہ جگہ بھی تھی، وہ جگہ بھی موجود ہے. بہر کیف میں نے یہ اس لیے بتایا کہ یہ ایک مستحب عملوں میں سے ایک عمل ہے. مدینہ منورہ میں آپ کو 8 دن کے بعد پھر مکہ مکرمہ جانا ہے. مدینہ منورہ میں بس رہتے ہوئے باجماعت نماز کا اہتمام کریں. عورتیں اگر اس حال میں ہوں جس میں وہ نماز نہیں پڑھتی، نہیں ادھر بٹھا لیجیے، ادھر بیٹھ جائیے، یہاں پر بیٹھ جائیے، جو کرسیاں خالی ہوں اس پر بیٹھ جائیے. مدینہ منورہ میں بھی آپ کی جماعت سے کوئی نماز چھوٹ جائے، عورتیں بھی سن لیں مرد بھی سن لیں، تو اپنی نماز پڑھیں گے تو قصر ہی کریں گے، اپنی نماز پوری نہیں پڑھیں گے. لیکن کوشش یہ کریے مدینہ منورہ میں آپ تہجد کے وقت چلے جائیے، تہجد کی بھی چلے جائیے. اس کے بعد فجر کی نماز پڑھ کے اپنا ایک آپ روٹین بنا لیجئے، ایک پورے دن کا ٹائم ٹیبل بنا لیجئے کیا کرنا ہے. وہ بتا رہا ہوں کہ فجر کے آپ جائیے تہجد کے وقت، تہجد پڑھیے، فجر کی نماز پڑھیے، پھر رکیے، اشراق کا وقت ہو جائے تو اشراق پڑھیے. اشراق پڑھنے کے بعد موقع ملے تو سلام پڑھ لیجئے، ورنہ واپس آ جائیے. اب آپ آرام کر لیجئے، پھر اس کے بعد اٹھیے. کھانا وانا کا مدینہ منورہ میں کوئی کچن الاؤ نہیں ہے. ہوٹل میں آپ کو اپنے طور پر کھانا ہوگا، ہوٹل میں جا کر یا ہوٹل سے لا کر. روٹیاں وہاں فری ہوتی ہیں، کھانے کے پیسے صرف سالن یا اس کے ہوتے ہیں. روٹیاں آپ جو چاہیں کھائیں. خریدیں گے تب تو 1 ریال کی روٹی ملے گی، ورنہ اگر آپ ہوٹل پہ جائیں گے تو ہوٹل میں روٹیاں فری ہیں، صرف سالن وغیرہ کے پیسے ہیں. بہرحال پاکستانی ہندوستانی ہوٹل بہت ہیں. یہ 8 دن اس طرح آپ کو وہاں پر گزارنا ہے. اور اس کے بعد اب 8 دن کے بعد آپ کا مکہ مکرمہ کا سفر ہے. ابھی حج کا نہیں، ابھی عمرے کا سفر ہے. اس کو بھی آپ بغور سن لیں. 8 دن